بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں محمد نعیم عظیمی عرض کر رہا ہوں۔ آج کا موضوع ہے آگ اگلنے والا سانپ۔ پرانی کتابوں میں کئی ایسی مخلوقات کا تذکرہ ملتا ہے جو آج کی دنیا میں نظر نہیں آتی۔ کیا وہ ناپید ایکسٹنکٹ ہو چکی ہیں؟ تذکرہ غوثیہ میں بھی ایک جگہ آگ اگلنے والے سانپ یا ڈریگن کا بیان ہے۔ ایک روز ارشاد ہوا کہ ایک مقام پر کوئی انگریز خیمہ زن تھا۔ جنگل میں دیکھا کہ سپیروں کا مجمع ہے۔ حال دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس مقام پر ایک سوراخ میں کلی ناز سانپ رہتا ہے۔ اس کا یہ خاصہ ہے کہ اگر ایک شخص کو کاٹے تو اس کے تمام خاندان کا ناس یعنی ہلاکت یا بربادی ہو جائے، اور اس کی پھنکار سے درخت تک جل جاتے ہیں۔ کوئی سپیرا یہاں ایسا نہیں کہ اس کو پکڑ سکے۔ اس واسطے بڑے افسونگر ساحر بنگالہ سے بلائے گئے ہیں۔ ان کے انتظار میں یہ لوگ پڑے ہیں۔ صاحب نے ان سے کہا کہ کچھ پرواہ نہیں، تم اس کے سوراخ کے گردا گرد چاروں طرف لکڑیوں کا ڈھیر لگا دو اور بین بجاؤ کہ وہ باہر نکلے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ سانپ باہر نکلا اور پھنکار ماری تو لکڑیوں میں آگ لگ گئی۔ آخر اسی آگ میں جل بھن کر خاک ہو گیا۔ اسی کی آگ تھی جس نے لکڑیوں میں سیاد کی اور بھڑک اٹھی، اور وہ اپنی ہی آگ سے خوف کرنے لگا یہاں تک کہ جل مرا۔ گویا اس سانپ کے ساتھ وہی ہوا جو ایک نوجوان شاعر نے کہا ہے: دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ مہتاب رائے تامہ۔ کیا یہ ڈریگن سانپ اب بھی پایا جاتا ہے یا بالکل ناپید ہے؟ کبھی ان سوالات کا جواب ضرور ملے گا، مگر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ موجودہ دور کے سائنسدان بھی اس بارے میں حتمی جواب دینے سے قاصر ہیں۔ سی لیکھنتھ مچھلی کی مثال لیجیے۔ یہ ایک 6-7 فٹ لمبی مچھلی ہے جس کا وزن 90 کلو گرام کے لگ بھگ ہوتا ہے۔ اس مچھلی کی اوسط عمر 100 سال ہوتی ہے۔ محققین سمجھتے تھے کہ یہ مچھلی 6 کروڑ 60 لاکھ برس پہلے ناپید ہو چکی ہے، مگر 1938 میں جنوبی افریقہ کے ساحل پر یہ مچھلی زندہ پکڑی گئی۔ اس کے بعد تنزانیہ، میڈغاسکر، موزمبیق اور انڈونیشیا وغیرہ میں اس کے زندہ نمونے دیکھنے میں آئے، اور اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت کامیاب مچھلی ہے۔ معروف روحانی اسکالر خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں: اس وقت زمین پر 6 ارب کی آبادی ہے۔ یہ اس آبادی کا ذکر ہے جو زمین کا تیسرا حصہ ہے۔ زمین پر آباد بستیوں اور شہروں کو دیکھا جائے تو یہ نظر آتا ہے کہ آبادیاں اور شہر دراصل ویلیز ہیں۔ کہیں یہ گھاٹیاں اور ویلیز چھوٹی ہیں اور کہیں یہ بڑی ہیں۔ شمال میں پہاڑیاں ہیں، جنوب میں گھاٹیاں یا کھلے میدان ہیں۔ ان گھاٹیوں اور کھلے میدانوں کو پہاڑوں سے دبا دیا گیا ہے اور اطراف میں سمندر ہیں۔ سمندر کے اندر جزیرے ہیں، اور یہ چھوٹے بڑے جزیرے ہی شہروں میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اندر کی آنکھ دیکھتی ہے کہ جو آبادی معلوم دنیا کہلاتی ہے، آبادیاں اس کے علاوہ بھی ہیں۔ صدائے جرس، باب پانی کی فطرت، خواجہ شمس الدین عظیمی۔ مادی آنکھ سے اوجھل یہ نامعلوم آبادیاں کہاں ہیں؟ ضرور زیر زمین ہوں گی، یا پہاڑوں کی غاروں میں، یا سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں چھپی ہوں گی جہاں سیٹلائٹ کیمرے کام نہیں کرتے۔ یہ حقیقت ہے کہ بہت سی مخلوقات آج کے ترقی یافتہ اور سائنسی دور میں بھی نوع انسانی کی رسائی سے باہر ہیں۔ ایسی ایک نوع دیو قامت آدمی جائنٹ ہے جس کا ذکر بڑے تواتر سے قدیم کتابوں میں ملتا ہے۔ عہد نامہ قدیم یعنی توریت میں اسے ریفائم کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اس لفظ کے لغوی معنی دیو جائنٹس کے ہیں۔
کتاب گنتی میں شہر کنعان میں اس دیو قامت قوم کے افراد کی آبادیوں کا ذکر ہے، اور وہاں جتنے آدمی ہم نے دیکھے وہ بڑے قداور ہیں، اور ہم نے وہاں بنی اناق کو بھی دیکھا جو جبار ہیں اور جباروں کی نسل سے ہیں، اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں بھی تھے۔ گنتی باب 13 آیات 32 تا 33۔ بنی اناق سے مراد اوج بن اناق کی اولاد ہے جو بہت دیو قامت تھی۔ ان سب کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکست دی اور ہلاک کر دیا۔ جبار کے لغوی معنی زبردست کے ہیں۔ اس سے مراد آدمیوں کی ایک ایسی نسل ہے جو بہت دیو قامت جائنٹ تھی۔ اس واقعے کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ سورۃ المائدہ آیت 22۔ ترجمہ: انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ علیہ السلام، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں ایک دیو قامت شخص جالوت کا تذکرہ ملتا ہے، اور ایک طرف کے پہاڑ پر فلسطی اور دوسری طرف کے پہاڑ پر بنی اسرائیل کھڑے ہوئے، اور ان دونوں کے درمیان وادی تھی، اور فلسطینیوں کے لشکر سے ایک پہلوان نکلا جس کا نام جاتی جولیت گولیت آف گوتھ تھا۔ اس کا قد 6 ہاتھ اور 1 بالش 9 فٹ 9 انچ بلند تھا، اور اس کے سر پر پیتل کا خوت تھا، اور وہ پیتل ہی کی زرہ پہنے ہوئے تھا جو تول میں 5000 پیتل کی مثقال کے برابر تھی، اور اس کی ٹانگوں پر پیتل کے 2 ساق پوش تھے، اور اس کے دونوں شانوں کے درمیان پیتل کی برچھی تھی، اور اس کے بھالے کی چھڑ ایسی تھی جیسے جولاہے کا شہتیت، اور اس کے نیزے کا پھل 600 مثقال لوہے کا تھا، اور ایک شخص سر پر لیے ہوئے اس کے آگے آگے چلتا تھا۔ بائبل کتاب سموئیل اول باب 17 آیات 3 تا 7۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اس واقعے کا ذکر ہے۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ سورۃ البقرہ آیت 251۔ ترجمہ: آخر کار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا، اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا۔ اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا، لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ عباسی خلیفہ المقتدر کے عہد میں 921 عیسوی میں ایک سفارتی وفد وسطی ایشیا کے ایک ملک بلغار وولکا بلغار کو بھیجا گیا تھا۔ بلغار کے نومسلم بادشاہ المش بن یلتبار نے خلیفہ سے درخواست کی تھی تاکہ یہ وفد اسے دین اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کرے اور مسجد و منبر اور قلعے کی تعمیر میں مدد دے۔ ان میں ایک سفیر احمد بن فضلان تھا جس کا لکھا ہوا رسالہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس رسالے سے روسی قوم کی اصلیت پر روشنی پڑتی ہے۔ محترم خالد لطیف صاحب نے اس رسالے کا عربی سے اردو ترجمہ کیا ہے۔ اس میں بلغار کا بادشاہ المش ایک جگہ پر ایک دیو قامت آدمی کے بارے میں بتاتا ہے جو اس کے علاقے میں آ گیا تھا۔ جب میں دریا کے کنارے پہنچا تو ناگاہ مجھے وہ آدمی دکھائی دیا۔ وہ 12 ہاتھ 18 فٹ لمبا تھا۔ اس کا سر ایک بڑے دیگچے جتنا بڑا تھا، اس کی ناک
ایک بالش برابر تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں اور اس کی انگلیاں بالش سے بھی لمبی تھیں۔ اس کی وضاحت اور ڈیل ڈول دیکھ کر میں ڈر گیا، اور میں بھی اسی طرح دہشت زدہ ہو گیا جیسے دوسرے لوگ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ ہم نے اس آدمی سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بات نہ کر سکا، صرف ہماری طرف دیکھتا رہا۔ سفر نامہ ابن فضلان، صفحہ 88، مطبوعات عصر جدید، لاہور، جون 2002۔ بادشاہ نے بتایا کہ میں اسے اپنے ساتھ لے آیا، مگر یہ دیو بہت ظالم تھا۔ جس بچے پر نگاہ ڈالتا وہ مر جاتا تھا۔ جب کسی حاملہ عورت کو دیکھتا تو اس کا حمل ساقط ہو جاتا تھا، اور اگر کوئی شخص اس کے ہتھے چڑھ جاتا تو وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کو مسلتا رہتا یہاں تک کہ اس کا کام تمام ہو جاتا۔ میں نے یہ دیکھا تو اس کو ایک اونچے درخت سے لٹکا دیا، آخر وہ خود مر گیا۔ اگر تم چاہو تو اس کا سر اور ڈھانچہ دیکھ سکتے ہو۔ ابن فضلان بادشاہ کے ساتھ ایک جنگل میں گیا جہاں اس دیو کا ڈھانچہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور بہت محظوظ ہوا۔ ابن فضلان کے سفر نامے پر 1999 میں انگریزی زبان میں ایک معروف فلم دی 13th واریر بنائی گئی ہے۔ سن 1520 عیسوی میں پرتگالی جہاز ران فرڈینینڈ مجلین نے ارجنٹائن جنوبی امریکہ کے علاقے سان جولین کا سفر کیا۔ جب وہ ساحل پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک 10 فٹ لمبا دیو قامت انسان ناچ رہا تھا اور گا رہا تھا۔ اس کی آواز بیل جیسی تھی اور اس کے بدن پر برائے نام لباس تھا۔ وہ ناچتے ہوئے اپنے سر پر مٹی اور ریت بھی ڈالتا جاتا تھا۔ کپتان مجلین نے ایک آدمی کو اس کے پاس بھیجا اور ہدایت کی کہ وہ اس کے پاس جا کر اسی کی طرح ناچنا اور گانا شروع کر دے تاکہ اس دوستانہ رویے سے وہ دیو مانوس ہو جائے۔ وہ آدمی اس دیو کو کپتان کے پاس لے آیا۔ کپتان یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ عملے کا سب سے لمبا آدمی بھی اس کی کمر تک ہی پہنچتا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ ان دیووں کا قبیلہ اس جگہ سے قریب ہی آباد تھا۔ کپتان نے اس علاقے کو دیووں کی سرزمین ٹیرا پیٹاگونیا کا نام دیا۔ اس عہد کے دوسرے سیاحوں نے بھی کپتان مجلین کے مشاہدات کی تصدیق کی ہے۔ مجلین نے دیووں کے قبیلے کے 2 افراد پکڑ لیے اور انہیں زبردستی بحری جہاز پر سوار کر لیا۔ وہ چاہتا تھا کہ انہیں اسپین لے جائے، مگر وہ دونوں بیمار پڑ گئے اور راستے میں ہی انتقال کر گئے۔ کپتان مجلین ایک بڑا جہاز ران تھا۔ اس نے چلی کے قریب ایک بحری راستہ دریافت کیا جو بحر اوقیانوس اٹلانٹک کو بحر الکاہل پیسیفک سے جوڑتا ہے۔ اسپین کے بادشاہ نے پرتگالی جہاز ران فرڈینینڈ مجلین کے اعزاز میں اس راستے کو آبنائے مجلین، اسٹریٹ آف مجلین کا نام دیا۔ اس آبنائے کا یہ نام آج بھی رائج ہے۔